السلام علیکم، میں ہوں غلام رسول بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں اشرف سہیل آفیشیل. اور ایک بڑے لمبے عرصے کے بعد اس پلیٹ فارم سے آپ سے ملاقات ہو رہی ہے اور ہمیشہ کی طرح اشرف سہیل صاحب میرے ساتھ موجود ہے. بڑے اہم ٹاپکس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے. ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب کے جو چانسلر والا الیکشن ہے اس کے اوپر بڑا واو ویلا مچا ہوا ہے، اس کو بڑا ڈسکس کیا جا رہا ہے. اور ابھی ایک اہم مضمون دی گارڈین نے چھاپا ہے، اس حوالے سے بھی ڈسکشن کریں گے. اشرف سہیل صاحب کا جو تجزیہ ہے وہ اس کے اوپر لیں گے. لیکن ایک بڑی اہم چیز اس وقت جو لوگ جاننا چاہتے ہیں، جو عمران خان صاحب کے چاہنے والے جاننا چاہتے ہیں کہ عمران خان کب تک باہر آئیں گے، مذاکرات ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. کیونکہ ایکچوئل جو خبر ہے، جو حقیقت ہے، وہ کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں. کیونکہ ویورشپ کے لیے جو ہے وہ ہر بندہ لگا ہوا ہے، ہر گھنٹے بعد، ہر ہفتے بعد، ہر 2 دنوں کے بعد کہتا ہے جی عمران خان اب باہر آ رہا ہے، اب باہر آ رہا ہے. ریالٹی کے قریب ترین آپ کو آج جو خبر ہے عمران خان کے مستقبل کی، وہ آپ کو یہاں سے جو ہے وہ کہہ لیں کہ ملے گی. لیکن سب سے پہلے جو چانسلر والا الیکشن ہے اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. سر، بڑا واویلا مچا ہوا ہے، خاص کر جو بات تلخ ہے. نون لیگ والوں نے اپنے الیکشن کی اتنی کمپین نہیں کی جتنی عمران خان صاحب کے چانسلر کے الیکشن کی خلاف وہ کمپین کر رہے ہیں، یا اس کے خلاف وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور پریس کانفرنس کر رہے ہیں. مختلف چیزیں جو آ رہی ہیں، ابھی بھی جو دی گارڈین نے مضمون شائع کیا جس میں بہت سوالات اٹھائے گئے ہیں جی. یعنی کہ پہلے یہ کہتے تھے یہودی ایجنٹ ہے، اب یہ ان کو جا کر کے بتا رہے ہیں کہ عمران خان پکا مسلمان ہے، یہ طالبان کو سپورٹ کرنے والا ہے، اسامہ بن لادن کو شہید کہنے والا ہے اور اس کے خلاف بات نہیں کرنے والا. تو اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں. تو اتنی تکلیف کیوں ہے ان کے چانسلر کے الیکشن لڑنے کے اوپر، اور کیا وجہ اتنی مخالفت کی جا رہی ہے؟ اور اگر وہ چانسلر بن جاتے ہیں تو پاکستان کا ہی امیج جو ہے وہ بہتر ہوگا اس سے. بات تو ٹھیک ہے غلام رسول آپ کی، لیکن پہلے اپنا تو ہم ہی ٹھیک کر لیں. پاکستان کا امیج تو اس کے بعد ٹھیک ہوگا نا. خان صاحب کا جو اس وقت مسئلہ بنا ہوا ہے، وہ جو آپ نے شروع میں بات کی نا، کہ کوشش ہے ایک پوری کہ کسی طریقے سے انہیں نکال لیا جائے جیل سے اور ملک سے باہر چلے جائیں، انڈائریکٹ طریقے سے چلے جائیں کہ ان کی ذرا تھوڑی سی وہ جو اکڑ ہے وہ بھی بچی رہے، اس کا بھی امپریشن جو ان سے خراب نہ ہو، اور وہ ایز چانسلر باہر چلے جائیں. اس کے لیے ایک کمپین ہو رہی ہے. جیسے آپ بتا رہے ہیں نا کہ ایک بہت بڑی یعنی یہ تاثر نہ جائے گی جی ڈیل کر کے. ہاں، اور دوسری بات آپ جو بتا رہے ہیں کہ نون لیگ نے اتنی شاید زور اپنی کمپین کو نہیں لگایا جتنا ان کو آپ کہہ لیں کہ ڈیگریڈ کرنے کو لگا رہے ہیں. اسی طریقے سے تحریک انصاف اور اس کی جو آپ کہہ لیں کہ اس کے یہ جو لوگ کام کرنے والے ہیں، جو باہر بیٹھی ہوئی لابیز ہیں جن کے اوپر بڑی ہیوج انویسٹمنٹ ہوئی ہے، اور وہ ہیوج انویسٹمنٹ جو انفارمیشن ہے وہ یہی ہے کہ وہ گولڈ اسمتھ فیملی کی طرف سے ہو رہی ہے. وہ کیوں عمران خان کو باہر نکالنا چاہ رہے ہیں، ان کے کیا مقاصد ہیں، یہ اپنی جگہ پر ایک کویسچن مارک ہے. اور عمران خان جو ہیں، جب وہ ایک ایسے آپ کہہ لیں کہ فیز سے گزر رہے ہیں جس میں وہ بہت سارے الزامات کا سامنا کر رہے ہیں، ان پر بہت سارے مقدمات ہیں، وہ خود جیل میں ہیں، ان میں کئی کے اوپر ان کو سزائیں بھی مل چکی ہیں. تو سمجھ سے باہر ہے کہ انہوں نے یہ جو آکسفورڈ یونیورسٹی کی جو چانسلرشپ ہے، اس پر کیوں انہوں نے چھلانگ لگائی. مطلب ایک ایسا چیپٹر انہوں نے کھول دیا ہے جو چیپٹر دراصل ان کی خود اپنی ذات کے اوپر ایک ڈیبیٹ کا موضوع بن گیا. ابھی آپ نے بات کی ہے گارڈین کی، اس سے پہلے ڈیلی میل نے بھی ایک آرٹیکل لکھا ہے یا ان پر بات کی ہے، اور انہوں نے ان کے لیے جو ڈسگریسڈ پرائم منسٹر کا جو انہوں نے ہیڈ لائن دی، یہ سارا کچھ جون سا ہو رہا ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جسے وہ کہتے ہیں نا کہ آپ بیل مجھے مار، کہ وہ ایک دعوت دے رہے ہیں کہ میرے اوپر بحث کریں. اب بحث کیا ہو رہی ہے معذرت، کہ یہاں پہ جو لوگ موجود ہیں وہ انہیں یہودی ایجنٹ قرار دے رہے ہیں، اور کہیں دیکھا ثابت ہو گیا کہ گولڈ اسمتھ فیملی جو سی ہے ان کو ان کے لیے کام کر رہی ہے. گولڈ اسمتھ جو ہے وہ ایک ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑی ایک لابسٹ ہے، اور بڑا ان کا ایک رول ہے یہودیوں کے حوالے سے، صہیونیت کے حوالے سے، اسرائیل کے حوالے سے. اور دوسری طرف جو یہاں پہ جو ان کے مخالفین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ طالبان خان ہے، اور باہر لوگوں کو بتا رہے ہیں، ایک طرف یہ بتا رہے ہیں کہ یہ گولڈ اسمتھ فیملی کا پپٹ ہے، دوسری طرف یہ بھی بتا رہے ہیں گارڈین کو بھی اور دیگر جو انٹرنیشنل میڈیا ہے کہ بھائی یہ تو طالبان کو سپورٹ کرتے ہیں. انہوں نے جو آپ نے ابھی اسامہ بن لادن کے بارے میں کہا کہ ان کو شہید قرار دیا انہوں نے طالبان کو پاکستان میں سیٹل ڈاؤن کرایا اپنے دور میں. اور انہوں نے جسے کہہ لیں کہ پھر یہ خواتین کے بارے میں ان کو جو بیانات ہیں ان کو وہ ڈسکس کروا رہے ہیں کہ عمران خان جو ان سے ہے وہ ان کی جو اپروچ ہے یا ان کا جو ویژن ہے وہ جو ایک ویمن لبرٹی ہے یا خواتین کو جو بااختیار بنانے کی ایک اپروچ ہے اس سے میچ اپ نہیں ہو رہا ہے. تو ڈبل ایک طرح سے ان کے اوپر آ رہی ہیں چیزیں کہ یہ ایک طرف سے
اس لابی کا حصہ بنے ہوئے ہیں اور اس پر لابنگ کر رہے ہیں ان کے جو حامی ہیں بہت بڑی ہیوج اماؤنٹ کے ساتھ، اور دوسری طرف یہ آپ کہہ لیں کہ وہ آدھا تیتر آدھا بٹیر والی بات کے طالبان کے بھی ساتھی ہیں اور یہودیوں کے ساتھ بھی ان کی جسے کہنے کہ وہ ان کو کر رہے ہیں. اور یہ بھی اعتراض کیا جا رہا ہے کہ خان صاحب میں آج تک اسرائیل نے جو اتنی بڑی وہ کر رہا ہے، وہ جو نسل کشی کر رہا ہے فلسطینیوں کی، اس کی مذمت نہیں کی انہوں نے. نہیں بڑے واضح سے اس کے اوپر جیل سے بیانات آئے ہوئے ہیں صحافیوں سے جو گفتگو اچھا کرتے ہیں. کیا میں بڑی سخت مذمت کی ہے انہوں نے، اور بار بار وہ ذکر کرتے ہیں کہ اسرائیل کی جانب سے جو جارحیت جاری ہے اس کی مذمت کر چکے ہیں. اچھا چلو آپ ٹویٹر دیکھیں بھرا پڑا. بہرحال اس کے اوپر بگ کویشچن ہے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا تو ہم اس کو اس کے اوپر میں آپ سے زیادہ بات نہیں کرتا. ظاہر ہے کہ اگر انہوں نے ایسا کیا ہے تو اچھی بات ہے اگر کیا ہے تو، لیکن وہ ایک انڈر ڈسکشن ضرور آ گئی ہے سارے معاملے میں. اور میری ویسے ذاتی رائے یہ ہے کہ خان صاحب کو اس دوڑ میں شامل نہیں ہونا چاہیے. جاتی ہے میری رائے یہ انہوں نے شامل ہو گئے نا، وہ رہی صحیح جو کسی کہتے ہیں نا کہ عزت سادات، اس کو بھی بازار میں لٹکانے والی بات کی. تو سر کہہ رہے ہیں کہ جناب پاکستان کا امیج پڑے گا. کیسے پڑے گا نا پاکستان کے امیج؟ مثلا اب جو چیز آ رہی ہے کہ ایک ایسی پرسنالٹی جن کے اوپر اپنے ہی توشہ خانہ سے گھڑی کی چوری کا الزام ہے. تو آپ کو پتہ ہے نا جس طرح وہ چیزیں چل رہی ہیں. سر وہ انہوں نے خود اس کو ایڈمٹ کیا، مجھے کیا پتا، مجھے جو پتا ہے مجھے وہ تو میں وہی بات چلائے جا رہے ہیں. جو پتا ہے سر وہی ابھی بتا. 3 ججوں کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا. اگر انہوں نے 9 مئی کے کیسز میں ریلیف دیا ہے. 9 مئی کی بات ہے، چلیں آپ مجھے بتائیں ایک بات کہ کیا 9 مئی کے واقعات میں کسی بھی شکل میں کیا خان صاحب کا اور تحریک انصاف کا کوئی کردار نہیں ہے؟ ان کا ایک رول ہے. اور ان کے اندر پرابلم جو سی وہ یہ ہے کہ ایک بندہ ہوتا ہے اپنی غلطی کو ایڈمٹ کرے. بڑے لوگوں کی بات ہے، اگر آپ بڑے ہیں، لیڈر ہیں، اپنے آپ کو ایک ایکسٹرا آرڈنری قرار دیتے ہیں تو کھلے دل سے اظہار کریں کہ ٹھیک ہے ابھی جہاں پہ مجھ سے غلطی میں اس کا اعتراف کرتا ہوں. ان سے ان کا کوئی کانٹ نہیں کٹ جائے گا. ان کا کانٹ اس طرح سے بڑا ہونا ہے. ویسے یہ ایک پازیٹیو بات ہے کہ اگر ایک جانب سے کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر معافی مانگ لی جائے تو خان صاحب کہیں جی ٹھیک ہے معافی ملک کی خاطر. نہیں ملک کی خاطر نہیں، ڈیفینیٹلی نہیں ملک کی خاطر وہ کوئی ڈاکٹر قدیر نہیں ہے کہ وہ ملک کی خاطر معافی مانگیں گے. نہ کہیں کہ جب سے خان صاحب کو اندر کیا اور کسی ملک نے منہ نہیں لگایا پاکستان کو، ایسی تو بات نہ کریں. ایک ان کی ویلیو تو کسی ملک نے خان صاحب کو بھی تو منہ نہیں لگایا. ایک ویلیو اور ورتھ کیا نہیں منہ لگایا؟ اس وجہ سے نہیں منہ لگایا. ایک ویلیو اور ورتھ تو ہے. وہ اس لیے نہیں منہ لگایا کہ خان صاحب جو کانٹے وہ بو کر گئے ہیں، جو IMF کے ساتھ وہ انہوں نے حرکت کی ہے، جو بدتمیزی انہوں نے کی ہے، اس لیے نہیں لگا رہے. موضوع سے ہٹ جائیں گے سر. آج آپ کے پاس کیونکہ جو آپ گفتگو کر رہے ہیں آپ کے پاس بڑی حقیقت کے قریب ترین چیزیں. نہیں میں نے اس لیے آپ سے کہا کہ خان صاحب کو اس میں اس دوڑ کے وہ گھوڑے ہیں ہی نہیں، انہیں ادھر نہیں آنا چاہیے. ٹونی بلیئر وہاں پہ لڑ رہے ہیں، بورس جانسن ہے وہاں پہ، اور لوگ ہیں. آپ جیل کے اندر ہیں، آپ کے اوپر ایلیگیشنز ہیں. میں اخلاقی طور پر یہ اسپورٹس مین نہیں، اخلاقی طور پر ہی کہہ دیتے کہ نہیں میرا ابھی الیکشن جیتنا ہے، جیت جائیں ہار جائیں، میں اس کی طرف نہیں جا رہا. الیکشن لڑیں گے تو جیتیں گے. ابھی تو اکتوبر میں انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، ان کی نومینیشن کی ڈیسیجن بھی تو ہونا ہے نا کہ یہ ایلیجیبل بھی ہیں یا نہیں ہونا ہے. تو وہ اکتوبر میں اس کی ایلیجیبلٹی. تو الیکشن وہ جیت جائیں ہار جائیں یہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن میں یہ بات کہتا ہوں کہ جو شخص انڈر ایلیگیشن ہے وہ اگر ایک اسٹیمڈ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن جو ایک انٹرنیشنل جس کا اپنا ایک اورا ہے اور اپنا ایک اسٹیچر ہے، اس کے چانسلرشپ کے لیے اس کو میرا خیال ہے کہ اعتراض کرنا چاہیے. یہ میری رائے ہے. ان کی جگہ پہ میں کبھی بھی نہیں کہتا کہ میں ہوتا، مجھے نہیں ہونا چاہیے تھا، نہ میں ہونے کی سوچ سکتا ہوں. لیکن کوئی بھی اس میں کوئی کسی نون لیگ کا اور کسی پیپلز پارٹی کا یا کسی تحریک انصاف کے سینٹیمنٹ کا کوئی معاملہ نہیں. ایک بڑی میری اپنی ایک ٹھوس اوپینین ہو رہا ہے کہ انہیں اس گلی میں داخل نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہاں پہ انہیں مزید آپ کہہ لیں کہ ایک تنقید کا اور مخالفت کا اور ایلیگیشن اور ایسے ایلیگیشن کا سامنا کرنا پڑے گا جو ناقابل تردید ہے. دیکھیں خواتین کے لیے ان کا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ ریکارڈ پہ موجود ہے، طالبان کے لیے ان کی جو باتیں ہیں وہ ریکارڈ پر موجود ہیں. ٹھیک ہے، پھر ان کا جو ایک ایٹیچیوڈ ہے وہ ریکارڈ پر موجود ہے، ان کے اوپر جو ایلیگیشن ہے وہ ریکارڈ پر موجود ہے. پھر ایک جو لابی ہے جمائمہ جو بیٹھی ہوئی ہیں یا گولڈ اسمتھ لابی ہے وہ ان کو سپورٹ کر رہی ہے، ریکارڈ پہ موجود ہے.
लंदन के मेयर के लिए उन्होंने सादिक खान को सपोर्ट नहीं किया, एक यहूदी को सपोर्ट किया, ये रिकॉर्ड पे मौजूद है। यानी दो तरफा हवालों से वो एक ऐसे आप कह लें कि वो चले गए हैं, एक ऐसे फेज़ में चले गए हैं जहाँ पे वो ना जाए मानदन ना पाए रफ्तन वाली बात है उनसे, वो अजीब से एक उलझन में चले। ठीक है सर, एक बड़ी अहम चीज़ जो खासकर इमरान खान के सपोर्टर जो हैं और वो जानना चाहते हैं जी, और इस वक्त मैं समझता हूँ कि आप एक सही पिक्चर जो है वो खींच सकते हैं, एक सही मंजरनामा आप पेश कर सकते हैं। इमरान खान का मुस्तकबिल क्या है? क्योंकि सोशल मीडिया पर मैं देखता हूँ कि मुख्तलिफ जो लोग हैं या व्यूअरशिप के लिए जो है वो लगा रहे होते हैं, जनाब इमरान खान अगले हफ्ते आ रहे हैं, 2 घंटों में आ रहे हैं, घंटे बाद आ जाएंगे, अगले महीने आ जाएंगे। आप क्या देख रहे हैं कि तो बैकएंड पे या इमरान खान को रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है? कब तक बाहर आ जाएंगे? आ भी सकते हैं, नहीं आ सकते? कितनी देर तक मज़ीद सख्तियाँ बढ़ेंगी? किस तरह देख रहे हैं इमरान खान का? देखें ये बड़ा अहम और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है जो आप कर रहे हैं। इसके 2-3 हिस्से हैं, मैं ज़रा मुख्तसरन आपको बता जी देता हूँ। नंबर 1, जो लोग ये कह रहे हैं ना कि अभी आ जाएंगे, उनके पाँव को पड़ गया जाकर, उनकी मिन्नतें कर रहे हैं बाहर आ जाए, वो तो सब जो भी आपने पहले बात कही ना कि एक रेटिंग के लिए, ठीक है, व्यूअरशिप के लिए अपनी दुकान उन्होंने लगाई है। जैसे दुकान के बाहर बंदा खड़े होकर ना शोर मचा रहा था कि ये आलू 5 रुपए के 2 दर्जन ले लें या वो केले इतने के ले लें, वो जो शोर मचाने में वो इस तरह का, ताकि लोग उनकी तरफ मतवज्जो हों। ये सिवाय इस किस्म की कंपेन की और कुछ भी नहीं, ठीक, नथिंग, कुछ नहीं है इसके अलावा इस चीज़ की बात। बड़ी क्लैरिटी के साथ चीज़ें सामने हैं। एक इदारा है अफवाज पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान की जो लीडरशिप है और ख़ुद बीइंग एक इदारा, वो इसमें वो कहें या ना कहें, मैं आपको ये बात बताता हूँ कि इस मामले में वो पार्टी हैं, इसलिए कि 9 मई के वाक़यात में पाकिस्तान के जो दिफाई इदारे हैं उन पर हमला किया गया। ये बड़ी ही खौफनाक बात है, बहुत ही खौफनाक बात है। और उसके ऊपर उनका अपना जो एक इंटरनल सिस्टम है ना एहतसाब का, वो एक्टिव है बड़ी तेज़। आपने देखा पिछले दिनों फैज़ल मीर से उनको गिरफ्तार कर लिया गया, ब्रिगेडियर्स को पकड़ा गया और लोगों को वो पकड़ रहे हैं। और फ़ौज का ये अमल आज का नहीं है, वो हमेशा से एहतजाब करते हैं, वो कभी सामने आ जाता है, कभी सामने नहीं आता। आजकल हालात ऐसे जैसे सामने आ रहे हैं, ठीक है ना। बार बार DG/ISPR ये बात कह रहे हैं कि हमें ऐसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये कौम से माफ़ी मांगे, ठीक। और बात भी ठीक है कि एक इदारा जिस तरह की बेहूदगी और जिस तरह की बदतमीज़ी हुई 9 मई को, दुश्मन तो सारी ज़िंदगी लगा रहे तो वो ये सारा कुछ नहीं कर सकता था पाकिस्तान के साथ, हमने कर दिया। उसमें जो लोग मुलव्वस हैं आप भी जानते हैं, वो आप अगली बातें जी उसकी वीडियो लें भाई, आपके वहाँ पे आप मुझे बताएं कि डॉक्टर यास्मीन राशिद वहाँ पे नहीं थे क्या? वो इमरान खान की टॉप क्या से कहते हैं कि वो लीडरशिप में शामिल नहीं थी वो, उनका जो भांजे हैं हसन वो वहाँ पे नहीं थे। मतलब ये है कि आप ऐसी बातें करें, अब उसके बाद फिर आप माने भी ना, अगले उनसे कहें जी आपने ये सारा कुछ किया, इस तरह से नहीं होता। और दूसरी बात जो उनसे ये है कि इमरान खान जो है उनका जो बाहर आना है वो इमरान खान ने ही तय करना है कि उन्होंने कब आना है, उन्होंने आना है या उन्होंने नहीं। इसको भी आप थोड़ा वजाहत कर दें कि इमरान खान ने ही तय करना। इमरान खान ने तय करना है, इसलिए तय करना है कि सबसे पहले वो अपनी जो उनकी तबीयत और नेचर है उसके अंदर जो एक रिजिडनेस है और सेल्फ सेंटर्ड की जो एक अप्रोच है और जो गलती को ना मानने का रवैया है, उससे निकलना होगा। ठीक है, उससे उससे निकलेंगे तो चीज़ें वेट होना शुरू, यानी कि उससे निकलते हैं तो इदारे की जानिब से उनको रिलीफ मिल सकता है। मैं देखिए, जब आप दिल से नादम होते हैं, इदारे भी हमारे हैं, मुल्क भी हमारा है, रियासत भी हमारी है, इदारे खुदा ना खास्ता किसी को मारने पर नहीं तुले जाते। मतलब बात करने का सिर्फ यही है कि यार आप अपनी गलती को तो तस्लीम करें, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। कितनी खौफनाक बात है। दुनिया जहान की लीडरशिप में जब जहाँ पर गलती हो, पोप ने गलती तस्लीम की कि सलीबी जंगों में हमसे लोग शायद आपकी आवाज़ पहुंच जाए। और मैं बात कर रहा हूँ कि क्लिंटन ने कौम के सामने अगर रो के माफ़ी मांग ली, दुनिया जहान में कोई प्राइम मिनिस्टर गलती करता रिजाइन करके बाहर निकल जाता। इदारा इस समय पे माफ़ी मांगता है तो माफ़ी दे दें। नहीं, इदारा नहीं है वो, गलती की माफ़ी जो है वो अगर कौम के सामने आती है और कहते हैं कि ये सारा जो मामला होगा उसमें जो भी मेरी जिम्मेदारी कबूल जो मैं जिम्मेदारी भी कबूल कर लेता हूँ, मैं इसके ऊपर नादम हूँ
کچھ بھی ہو جائے مجھے سزا دیں نہ دیں، لیکن میری جو غلطی تھی میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں. پاکستان کے لیے یہ ٹھیک نہیں تھا، پاکستان کے دفاع کے لیے، دفاعی اداروں کے لیے یہ ٹھیک نہیں تھا. اس سے پاکستان کے دشمن جو ان سے ہیں ان کو فائدہ ملا ہے. باقی کی باتیں بعد کی. اور اگلی چیز میں آپ کو بتاؤں، بڑا بندہ جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرتا ہے. اب ذرا اس کو ہم چیزوں کو وائنڈ اپ کریں، ذرا یہ کلیئر کر دیجیے گا کہ ابھی تک کتنے پرسنٹ کوئی مذاکرات ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. کیونکہ کہا جاتا ہے کہ کوئی بیک اینڈ پہ چیزیں ہوئی ہیں. ابھی جیسے کہ حالیہ جلسہ بھی ملتوی ہوا، اس میں بھی ایک بڑی چیزیں کی گئی کہ جناب وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت، اور علی امین گنڈا پور کا بھی بیان آیا. کتنے پرسنٹ جو ہے وہ آپ بتا دیں کہ وہ رابطہ ہوا بھی ہے یا بالکل ہی نہیں ہوا؟ کوئی بیک اینڈ پہ کچھ چیزیں ہیں یا؟ دیکھیں بات یہ ہے غلام رسول، یہ جو پولیٹکس ہوتی ہے اس میں سارے دروازے ہمیشہ کھلے ہوتے ہیں، سارے پتے ہمیشہ ہاتھ میں ہوتے ہیں. یہ مذاکرات، یہ بیک اینڈ کے اوپر رابطے یا بیک ڈور ڈپلومیسی، اس طرح کی چیزیں یہ چل رہی ہوتی ہیں. چلیے، لوگ اس کے اوپر ورک کر رہے ہوتے ہیں. ممکن ہے کہ نون لیگ خود مذاکرات کروانے کے چکر میں، ٹھیک ہے، ممکن ہے کہ پیپلز پارٹی بیک ہینڈ اس کے اوپر کام کر رہی ہے، جماعت اسلامی اس پر کام کر رہی ہے، سیاسی جماعتیں ہیں وہ یہ کام کر رہی ہیں. کوئی اگر کسی سے رابطہ کرتا ہے، کوئی کسی سے رابطہ ہوتا ہے، یہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، ہو رہا ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے. لیکن میں نے آپ کو بتایا نا کہ اینڈ آف دا ڈے جب تک جو ایک جسے ہم کہتے ہیں نا جو مین کریکٹر ہے جس نے باہر آنا ہے، وہ جب تک اپنے اس سارے معاملے کو درست نہیں کرے گا تو راستہ ہموار نہیں ہوگا. باقی چیزیں جو سی ہیں نا آلویز آپ کہہ لیں کہ وہ مینیجیبل ہوتی ہیں. خبر یہ ہے جو ابھی چیزیں مینیجیبل ہوتی ہیں. جو آپ نے ابھی بات کی، خبر یہ ہے کہ جب تک عمران خان نہیں چاہیں گے، جب تک وہ چیزوں کو اس کے وہ بھی بیچارہ پھنسا ہوا ہے. اب دوسری تو بات یہ ہے کہ اگر وہ نکل ہی آتے ہیں یا کیا کریں گے باہر، کون سی گدڑ سنگھی جس کو لے کر آئیں گے جیسے ملک ٹھیک ہو جائے. اتنی بڑی پارٹی ہے، پارٹی سے تو پارٹی صوبے میں گورنمنٹ ہے، دو ایک صوبے میں 10 سال سے گورنمنٹ ہے، اس صوبے کا کیا اشر ہو گیا. ٹھیک ہے نا. میں بات آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ ایک بات کرنے کا مطلب جو سا یہ ہے کہ ایک ملک ہے، اس کی اکانومی ایک اسٹیک پہ لگی ہے. تو میرا خیال ہے کہ خان صاحب کو نا تھوڑا سا اب لحاظ کی طرف جانا چاہیے، اپنے اندر لچک پیدا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. اور یقیناً اس طرح کی باتیں نہ کریں کہ وہ اپنا نمائندہ نکالیں، میرے وہ مذاکرات کے لیے تیار، سیاستدانوں کے ساتھ ہی بیٹھ جائیں. یقیناً آپ نے اشرف سہیل صاحب نے جو گفتگو کی اینڈ پہ عمران خان کے مستقبل کے حوالے سے، ان چیزوں کو آپ تھوڑا خود بھی ڈیکوڈ کر لیجیے گا کہ عمران خان صاحب کب تک باہر آ سکتے ہیں اور کیسے باہر آ سکتے ہیں. وہ ایک سارا راستہ ہے وہ اشرف سہیل صاحب نے بتا دیا. اصل حقیقت یہی ہے، وہ دو چیزیں چل رہی ہیں جناب، اگلے ہفتے آ رہے ہیں، ملاقات ہو گئی ہے، مذاکرات ہو گئے ہیں، پاؤں پڑ گئے ہیں، اس طرح کا فی الحال کوئی چکر نہیں ہے. اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.